السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی۔ اچھا جی، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فائلر ہونے کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ لوگوں کو کیا کیا فائدے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے آپ لوگ یہ جانیے کہ فائلر ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فائلر جو بھی بندہ اپنی سالانہ آمدنی، جو اینول انکم، جتنی بھی اس کی انکم ہے ایک سال میں، وہ جتنا پیسے کماتا ہے، جتنی پیسے مطلب وہ ارن کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی ایسٹس ہیں، اثاثہ جات، وہ حکومت کو شو کرتا ہے کہ بھئی میں نے ایک سال میں اتنے پیسے کمائے اور یہ میرے اثاثہ جات ہیں، تو اس حساب سے حکومت اس سے ٹیکس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے کی جو ہے تو سالانہ آمدنی ہے 6 لاکھ روپے سے زیادہ، تو اس حساب سے اس پر ٹیکس لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس کو بے شمار فائدے بھی ملیں گے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی آمدنی 2-3 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی فائلر بن سکتا ہے۔ جو بندہ بے روزگار ہو، اس کو گھر سے پاکٹ منی ملتی ہو، وہ بھی فائلر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فائلر بننے کے لیے آپ ضروری نہیں کہ آپ لوگ مطلب 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کمائیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اگر فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ بھی ہے کوئی یونیورسٹی لیول کا، تو وہ بھی اپنے آپ کو فائلر بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے تو اس کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں۔ اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جولائی 2023 سے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ بینک سے ٹرانزیکشن کرے گا 50,000 روپے سے زیادہ، تو 50,000 روپے سے جب زیادہ ٹرانزیکشن کرے گا، کوئی پیسے نکلوائے گا بینک سے، تو اس پر 0.6% ٹیکس، 0.6% ٹیکس لگے گا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ بینک سے 1 لاکھ روپے نکلواتا ہے تو اس پہ وہ 600 روپے ٹیکس ادا کرے گا۔ لیکن یہ ٹیکس جو ہے تو یہ نان فائلرز کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ فائلر ہے اس پہ 1 روپے کا بھی ٹیکس نہیں ہوگا، مطلب وہ اس ٹیکس سے مستثنیٰ ہوگا، وہ یہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں، پہلا فائدہ یہ ہوا، آپ بینک سے بے شک 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ نکالے، اگر آپ فائلر ہیں تو آپ سے 1 روپے بھی نہیں کٹے گا۔ اگر آپ نان فائلر ہیں تو 0.06% ٹیکس آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے تو وہ فائلر ہے، ٹھیک ہے، فائلر ہے اور وہ پراپرٹی خرید رہا ہے، مطلب دکان خرید رہا ہے، پلاٹ خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب کوئی زمین وغیرہ خرید رہا ہے، تو اس پہ اس سے صرف اور صرف کتنا ٹیکس کٹے گا؟ اس سے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس اس سے کٹے گا 3%، کتنا؟ 3% ٹیکس فائلر سے کٹے گا۔ لیکن جو نان فائلر ہے تو اس سے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے پراپرٹی خریدتے وقت، اچھا خریدنے کی میں بات کر رہا ہوں، فائلر سے 3%، اور جو نان فائلر ہیں اس سے 10.5% ٹیکس کٹے گا، ود ہولڈنگ ٹیکس۔ تو دیکھیں کتنا ڈفرینس ہوا، فائلر 3%، جو نان فائلر ہے اس سے 10.5%، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے تو ساتھ ساتھ میں اگر ایک بندہ فائلر ہے اور وہ پراپرٹی اپنی بیچ رہا ہے، اپنی دکان مکان یا پلاٹ وغیرہ بیچ رہا ہے، تو اس پر وہ صرف اور صرف کیا کرے گا؟ وہ 3% ٹیکس اس پہ بھی ادا کرے گا بیچتے وقت۔ لیکن جو نان فائلر ہیں، جس نے ابھی تک اپنے آپ کو فائل نہیں کیا، وہ 6% ٹیکس ادا کرے گا۔ تو دیکھیں اس میں بھی جو ہے تو ہاف ڈفرینس ہے، 3% فائلر کے لیے اور 6% نان فائلر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا جو اس کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ تیسری بینیفٹ یہ ملے گی کہ اگر ایک بندہ ہے وہ فائلر ہے، وہ گاڑی خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے صرف اور صرف 1% ٹیکس کٹے گا، ٹھیک ہے، گاڑی خریدتے وقت بیاز اس سے صرف 1% ٹیکس کاٹے گا۔ لیکن جو نان فائلر ہے وہ 3% ٹیکس ادا کرے گا، کتنا؟ 3%، فائلر 1% اور نان فائلر 3% گاڑی خریدتے وقت، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک اور فائدہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ فائلر ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک پرائز بانڈ خریدے ہوئے ہیں، یا اس نے بینک میں کچھ پیسے رکھوائے ہیں پروفٹ کے لیے، ٹھیک ہے، یا کسی انشورنس کمپنی میں پیسے رکھوائے ہیں۔ اگر اس کو پرائز بانڈ پہ کوئی انعامی رقم ملتا ہے، یا بینک سے اس کو جو ہے تو پروفٹ سالانہ جو پروفٹ ملتا ہے، تو اس پروفٹ پہ جو بندہ فائلر ہے وہ 15% ٹیکس ادا کرے گا، کتنا؟ 15%۔ اور جو نان فائلر ہیں تو وہ اس پہ 30% ٹیکس ادا کرے گا۔ فار ایگزامپل ایک بندے کی انعامی کیش نکل آئی پرائز بانڈ کی 30 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے، تو جو فائلر ہے وہ اس پہ 15% ٹیکس ادا کرے گا، اور جو نان فائلر ہے وہ اس پہ 30% ٹیکس ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ 15 ہوتی، اس میں بھی ہاف ڈفرینس ہے۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ فائلر ہے اور اس کی بجلی کا بل 25,000 روپے سے زیادہ ہو، تو اس پر کوئی بھی انکم ٹیکس نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنے بجلی کے بل بھی چیک کر سکتے ہیں۔ جو نان فائلر ہیں ان کے اگر 25,000 روپے سے زیادہ کا بجلی کا بل ہو تو دیکھیں اس بل میں انکم ٹیکس بھی آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ نان فائلر ہے اور وہ 25,000 سے زیادہ کا اس کا بجلی کا بل ہو، تو وہ ساتھ میں انکم ٹیکس بھی ادا کرے گا، وہ آلریڈی اس کے بل پہ آیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو فائلر ہے
اس کا بے شک بل 30,000 ہو لیکن وہ انکم ٹیکس اس بل پہ ادا نہیں کرے گا. ان کیس آیا بھی ہو تو وہ دوبارہ وہ کلیم کر سکتا ہے, واپس لے سکتا ہے یا اپنے ٹیکس میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے. تو ایک تو بہترین فائدہ یہ ہوا. اور دوسری فائدہ فائلر کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کیس کوئی فائلر ہے وہ پراپرٹی خرید رہا ہے تو اس کی پراپرٹی خریدنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی. وہ 1 کروڑ 2 کروڑ جتنی پراپرٹی وہ آسانی سے خرید سکتے. لیکن جو نان فائلر ہیں وہ 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی پراپرٹی نہیں خرید سکتے, ٹھیک ہے. لیکن جو فائلر ہے وہ خرید سکتا ہے, لین دین کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے آلریڈی اپنے آپ کو فائلر کیا ہوا ہے, FBR سے رجسٹر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. حکومت کو اپنے سارے اثاثے اس نے شو کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فائلر بننے کے بے شمار فائدے ہیں. ساتھ ساتھ میں اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں جو آن لائن ٹرانزیکشن کے وقت وغیرہ, فیس وغیرہ جمع کرتے وقت ہر ایک چیز پہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا. تو آج اپنے آپ کو فائلر بنائیں, ٹھیک ہے. تو فائلر بننے کے لیے جتنا میں نے شروع میں بتایا تھا, اس کے لیے کوئی آپ کے پاس اسپیسیفک انکم کی ضرورت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کی انکم بالکل جو ہے تو 1 لاکھ روپے وہ اپنے سال میں کماتا ہے, ٹھیک ہے. مہینے کے کوئی 10,000 20,000 کماتا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو فائلر مطلب کیا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ تو پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں, جو سرکاری ملازمین ہیں, ان کے لیے حکومت نے ٹیکس کا اپنا ایک سلیب رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ سرونٹس کے لیے, ٹھیک ہے. ہر وہ گورنمنٹ سرونٹ, ہر وہ سرکاری بندہ جس کی تنخواہ 6 لاکھ روپے ہو تو اس سے 1 روپے ٹیکس بھی نہیں کٹے گا. لیکن اگر اس کی تنخواہ 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہو, سالانہ کی میں بات کروں, اچھا اینولی, اگر سالانہ اس کی سیلری 6 لاکھ سے زیادہ ہو لیکن 12 لاکھ سے کم ہو, مطلب 12 لاکھ تک ہو, تو اس سے دیکھیں 2.5% ٹیکس کٹے گا. جو رقم 6 لاکھ سے زیادہ ہو اس پہ, اس حساب سے دیکھیں 30 سے 36 اس حساب سے ٹیکسز ہیں. اب جو بزنس پرسنز ہیں, بزنس پرسن دیکھیں جو کاروباری بندے ہیں, تو ان کا ٹیکس کا سلیب یہ ہے. اگر ان کی انکم 6 لاکھ ہے تو ان سے 1 روپے بھی نہیں کٹے گا. اگر ان کی انکم 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہو تو اس پہ دیکھیں 6 لاکھ سے زیادہ ہو لیکن 8 لاکھ تک ہو یا 8 لاکھ سے کم ہو تو دیکھیں 7.5% ٹیکس بزنس مین سے کٹے گا, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں آج اپنے آپ کو فائلر کریں, اور یہ ایک جو ہے تو قومی فریضہ بھی ہے, اپنے آپ کو فائلر بنائیں اور یہ بے شمار فائدے حاصل کریں. اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنی صحت کا خیال رکھے گا جی. السلام علیکم.